قوم مدین کا علاقہ خلیج عقبہ کے کنارے پر واقع ہے۔ یہ قوم تجارت کا پیشہ کرتی تھی۔ باقی تمام قومیں جو تجارت کی غرض سے شام اور مصر کی طرف جاتی تھی وہ تمام اس علاقہ سے ہو کر جاتی تھی۔ یہ قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی طرف منسوب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی تھی، اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام مدعن تھا۔ یہ قوم اسی کی نسل ہے۔ اسی قوم سے اور نسل سے حضرت شعیب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اس قوم کی طرف نبی بنایا۔ یہ لوگ کافر تھے، ڈاکے ڈالتے تھے۔ یہ قوم ایکا کی عبادت کرتی تھی۔ ایکا ایک بہت بڑا درخت تھا جس کے ارد گرد بے شمار درخت کے جھنڈ تھے۔ یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تول کر جب لیتے تو زیادہ لیتے اور جب دیتے تو کم دیتے، ہر کام میں بے ایمانی کرتے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کے ایک فرد حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی طرف رہنمائی کے لیے نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ناپ تول پورا کرو، لوگوں کو کم نہ دیا کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ یہ قوم جب بھی کسی قافلے کو دیکھتی تو اس کا سامان لوٹ لیتی اور اپنا 10واں حصہ اسے وصول کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بے شمار معجزات عطا کر کے نبی مبعوث فرمایا۔ آپ نے قوم کو سمجھایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، انصاف کے ساتھ لین دین کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس قوم پر انعامات کیے، حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کا بھی ذکر کیا اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اگر تم نے انصاف سے کام نہ لیا، ڈاکہ زنی سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ یہ باتیں سن کر قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑایا کہ یہ تمہاری نمازیں ہمیں اپنے بتوں کی عبادت سے نہیں روک سکتی، ہم تو ایک کی اسی طرح عبادت کریں گے جس طرح ہمارے بزرگ کرتے تھے، ہم کاروبار بھی اسی طرح کریں گے، اسی طرح ہماری دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان کو پیار سے سمجھاتے رہے مگر قوم آپ کے ساتھ سختی سے پیش آتی رہی۔ قوم کے پاس دولت وافر مقدار میں موجود تھی، اس لیے ان کے دلوں میں مغروریت پائی جاتی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نافرمان بن گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ تم سے پہلے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے تباہ ہو چکی ہے، کیونکہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا۔ ان واقعات کو بھی ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، لہٰذا اگر تم نے بھی اپنا رویہ نہ بدلا تو تم پر بھی اللہ کا عذاب ضرور آئے گا۔ قرآن کی روح سے قوم مدین کو 2 قسموں کے عذاب نے آ گھیرا، ایک زلزلہ کا عذاب اور اوپر سے آگ برسنے لگی۔ اس کے نتیجے میں مغرور اور سرکش قوم اوندے گر کر جلس گئے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ان پر سخت گرمی مسلط ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے 7 دن تک ہوا روک دیا۔ گرمی کی شدت نہ سایہ سے کم ہوتی تھی نہ کمرے کے اندر جا کر کم ہوتی تھی، چنانچہ لوگ گھبرا کر ایک میدان میں جمع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک بادل بھیجا جس کو دیکھ کر ساری قوم اس کے سائے میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بادل سے شعلے برسنے شروع ہو گئے اور زمین میں زلزلہ آ گیا جس سے تمام قوم ہلاک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان سب کو بچا لیا۔ اسی طرح وہ لوگ بچ گئے اور قوم شعیب جو نافرمانیاں کرتی رہی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ہلاک کیا کہ جن کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔